الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد آج غالباً 9 ستمبر ہے اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو باقاعدہ طور پر اقلیت قرار دیا گیا تو ہر سال 7 ستمبر کو تمام مکاتب فکر مسلمانوں کے وہ اس دن کی یاد میں تحدیث نعمت کے طور پر اور اظہار تشکر کے طور پر یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس نعمت کو یاد دلانے اور یاد کرنے کے لیے تو اسی سلسلے میں پرسوں جناح ہال میں تمام مکاتب فکر کے زیر انتظام
جس میں اہل تشیع کے علماء بھی تھے، دیوبند حضرات کے بھی علماء تھے، بریلوی حضرات کے بھی علماء تھے، اور اہل حدیث کی طرف بھی علماء تھے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے بڑے خوبصورت رنگ میں بتایا کہ قادیانیوں کے عزائم کتنے خطرناک ہیں اور ان کا چہرہ کتنا بھیانک ہے۔ تو اس لیے امت مسلمہ کو ان کے عزائم سے اور ان کے شر سے آگاہ کیا جائے اور ہر حال میں آگاہ رکھا جائے، تاکہ کوئی مسلمان ان کے جھانسے میں نہ آ جائے اور ان سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ اس وقت دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں مرزائی ہیں، اور یہ سب مسلمان تھے۔ یہ قادیانی، یہ مرزائی مسلمان تھے، لیکن غلام احمد کے ہاتھوں وہ دھوکہ کھا گئے۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے، اور جس کو چاہے وہ گمراہی میں پوری زندگی بھٹکتا پھرے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اور من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کون گمراہ کرے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کون ہدایت دے۔ یہ تو اللہ کی مشیت ہے، لیکن مرزائی قادیانی، ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں۔ ایک تبلیغی جماعت کے دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ہم افریقہ میں گئے، تو ہماری جماعت جیسے تبلیغی جماعت کا ایک انداز ہے، اس انداز میں ہم افریقہ کے صحراؤں میں پھر رہے تھے اور دعوت دین کا کام کر رہے تھے۔ تو اسی طرح عیسائی مشنری وہ بھی اپنا کام کر رہے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور وہ مل کر عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اور ان کے بعد ہم نے دیکھا کہ مرزائیوں کی جماعت، قادیانیوں کی، باقاعدہ طور پر جس طرح ہماری جماعت تھی، عیسائیوں کی جماعت تھی، اسی طرح قادیانیوں کی بھی جماعت تھی، اور وہ افریقہ میں اپنی دعوت دے رہے تھے قادیانیت کی، مرزائیت کی۔ تو اس طرح وہ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ ان پر پابندی ہے کہ وہ اپنی دعوت پھیلا نہیں سکتے، مسجد بنا نہیں سکتے، اور شعار اسلامی کو اپنا نہیں سکتے۔ شعار اسلامی آپ سمجھتے ہیں، مثلا وہ مسجد نہیں بنا سکتے، جیسے ہماری مسجدوں کے نقشے ہیں، ان پہ مینار ہوتے ہیں، گنبد ہوتے ہیں، محراب ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر اس طرح مسجد نہیں بنا سکتے، وہ قربانی نہیں دے سکتے، وہ حج نہیں کر سکتے، مکے میں نہیں جا سکتے، مدینہ میں نہیں جا سکتے، ہماری طرح جلسے نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کی تبلیغ پر بھی پابندی ہے۔ اس عید پہ، عید الاضحیٰ پر ہمارے گاؤں میں قربانی کی گئی، شروع کی، شکایت ہو گئی تھانہ کسوکی سے، پولیس آئی، ڈی ایس پی گیا، اس نے روک دیا کہ تم قربانی نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ملک کا قانون ہے۔ تو اگر یہ قانون نہ ہوتا، یہ اقلیت قرار نہ دیے گئے ہوتے، تو آپ دیکھتے کہ ان کا زور کتنا ہوتا۔ اور اللہ کی یہ بھی مشیت ہے کہ یہ ہوا غلام احمد قادیانیوں کی کتنی تیزی کے ساتھ بر صغیر میں چلی، حتیٰ کہ دیہاتوں میں پہنچ گئی۔
اور آج سے 100 سال پہلے بلکہ 125 سال پہلے یہ کام چلا ہے. 1880 سے یہ کام چلا ہے, اب 2022 ہے, تقریباً 150 سال ہونے کو ہے. اور آج سے 150 سال پہلے یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے جو آج ہیں. جو ذرائع ابلاغ اس وقت ہیں کہ آپ اپنی بات ابھی کریں اور 1 منٹ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی. دعوت کی بات کریں, تبلیغ کی بات کریں, دین کی کریں, گمراہی کی کریں, 1 لمحے میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. جب ذرائع ابلاغ ہے ہی نہیں تھے, خط و کتابت تھی, تو اس دور میں یہ دعوت ان مرزائیوں کی کتنی تیزی سے پھیلی کہ دیہاتوں میں پہنچ گئی. اور بہت سارے دیہاتوں میں آج سے 100-125 سال پہلے ذمہ دار طبقہ مرزائی ہو گیا. اور جب بھی کسی مذہب میں, کسی سیاست میں ذمہ دار طبقہ شامل ہوتا ہے تو وہ بات طاقتور ہو جاتی ہے, کیونکہ دیہاتوں میں جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں, ان کی طاقت ہوتی ہے, تو کمزور لوگ خود بخود ان کے دین پر آ جاتے ہیں. جیسے لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں, جو بادشاہ کا دین ہو عوام کا وہی دین بن جاتا ہے. تو اس طرح یہ ہوا پھیلی اور مختلف لالچ ہرس کی بنیاد پر بھی لوگ چلے گئے, اور آہستہ آہستہ ان کی یہ جماعت, ان کے باطل عقائد بڑی تیزی سے پھیل گئے اور لاکھوں مسلمان مرزائی اور قادیانی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے, یاتی من بعدی 30 دجالون کلہم یزعم انہ نبی ولکن لیس بعدی نبی. آپ نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے اور ہر دجال یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ غلام احمد نبی تھا یا نہیں تھا, یہ بحث تو ختم ہو گئی. اس بحث کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ اس کے متعلق گمان کرنا کہ شاید وہ نبی ہو, اس کے متعلق سوچنا کہ اس سے ہم کوئی دلیل مانگے. کسی مرزائی سے ہم دلیل مانگے نا کہ غلام احمد قادیانی کی نبوت کی کوئی دلیل دو, اگر میں کہوں دلیل دو تو میں بھی کافر ہو جاؤں گا. یعنی ان سے دلیل مانگنا بھی نبوت کی یہ کفر ہو جاتا ہے. تو اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. تو اب تو یہ طے کرنا ہے ہم مسلمانوں نے کہ غلام احمد قادیانی کتنے نمبر کا دجال ہے. بس یہ بحث ختم ہے کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا. اب بحث یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کا دجالوں میں کون سا نمبر ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا اول نمبر ہے, اس کا اول نمبر ہے. جتنے اس کے مرید ہیں, جتنے اس کے حواری ہیں, جتنے اس سے لوگ متاثر ہو کر لاکھوں کی تعداد میں چلے گئے. مسیلمہ کذاب جو پہلا جھوٹا نبی تھا, اس سے لے کر غلام احمد قادیانی تک, اور قادیانی سے لے کر آج تک جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اتنے ماننے والے کسی کے نہیں. تو میں کہوں گا کہ دنیا کا, تاریخ اسلام کا سب سے بڑا دجال غلام احمد قادیانی ہے. وہ غلام احمد قادیانی ہے. تو یہ میں نے جو کہا ہے کہ چونکہ ان کے مربی پھرتے ہیں اور وہ عام دعوت نہیں دے سکتے, چھپ کے کرتے ہیں. چھپ کے وار بھی ان کا چھپ کے ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کو مختلف طریقے سے جھانسے دے کر کہتے ہیں یہ پڑھو تو صحیح, یہ کتاب دیکھو تو صحیح, یہ لٹریچر آپ پڑھ کر تو دیکھیں. نہ مانے, نہیں مانتے تو آپ نہ مانے, پڑھ کر تو دیکھیں. تو ایک سادہ لو مسلمان یا پڑھا لکھا, دونوں میں کوئی بھی
اگر اس کو پڑھنے لگے تو آپ کو پتہ ہے گمراہی انسان کے ذہن میں بڑی جلد پہنچتی ہے، لالچ انسان کو بڑی جلد متاثر کرتا ہے، تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پڑھنے والا متاثر نہ ہو جائے، اور اس لیے مرزائیوں کے لٹریچر کو ہاتھ لگانا یہ بھی بڑا غلط ہے، یہ بھی بڑا غلط ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں، بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں، اہل سنت سے مراد اہل تشیع کے امام نہیں، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ان کا ایک شاگرد پوچھنے لگا، کہنے لگا یا حضرت استادی المکرم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس نبی کے پاس نہ جاؤں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ۔ یقیناً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس شاگرد کا ختم نبوت پر عقیدہ تو بڑا مضبوط ہوگا نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں جاؤں ان سے کوئی دلیل مانگوں، کوئی علامت مانگوں، کوئی معجزہ مانگوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کمال جملے ہیں اس وقت پر، آپ سنیے، فرمانے لگے من طلب علامتن منہ، من طلب علامتن منہ فقد کفر لقولہ علیہ السلام لا نبی بعدی۔ فرمانے لگے اگر تو اس سے جا کر نبوت کی کوئی علامت پوچھے گا تو تو کافر ہو جائے گا، اس لیے لقولہ علیہ السلام کہ تجھے پتہ نہیں کہ نبی نے کہہ دیا، ہمارے پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نبی کی اس بات پر اعتبار نہیں ہے، تجھے نبی کی اس بات پر اعتبار نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا میرے بعد نبی نہیں، بس ختم ہوگی بات، اب اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ تو جو کافر ہے نا، کافر جو ہیں وہ ان کی تین قسمیں ہیں، کافروں کی بھی، یا اس سے پہلے آپ دیکھیں مسلمان کی علامت کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں اپنی تعریف تو آنی چاہیے نا کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ اہل علم نے مسلمان کی تعریف کی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، سیف اللہ کتنے ارا دی آواز چیخ تھوڑی جو ہوتی ہے بند کر، پھر سمجھ نہیں آتی، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، دو چیزیں نازل کی گئیں، ایک قرآن مجید اور ایک حدیث مبارکہ، دو چیزیں نازل ہوئی نا آپ پر، اور اس کو کہتے ہیں وحی الہی۔ وحی کے ذریعے حضور پر جو اترا اس کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل سے اقرار کرنا اور تصدیق کرنا، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اس اعتقاد کے مطابق اپنے عمل میں کمزور ہو، جیسے ہم زبان سے بھی اقرار کرتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہمارا اقرار بھی ہے، اور ہمارا دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن عمل میں ہم کمزور ہیں، ہم انکار نہیں کرتے دین کی کسی جز کا بھی۔ مثلا ایک آدمی، ہم زکوٰۃ کو مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں زکوٰۃ ہے، دینی چاہیے، اور اگر آدمی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا بھی میں مانتا ہوں، لیکن میں دے نہیں رہا، میں کافر نہیں ہوں، میں فاسق ہوں۔
لیکن اگر میں کہہ دوں کہ میں زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں، کہ اللہ کا حکم ہو یا اس کے نبی کا، میں نہیں مانتا، یہ حکم ہی غلط ہے، تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ میری بات کو آپ لے رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، تو پھر میں کافر ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ مسلمان کی تعریف ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے۔ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار بھی نہیں کرتا اور دل سے تصدیق بھی نہیں کرتا تو یہ کافر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا، ایک تو وہ شخص ہے نا جو پورے دین کو نہیں مانتا، پورے دین کو نہیں مانتا، یہ تو بھی یہ کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سارے دین کو مانتا ہے لیکن اس کے ایک جز کو نہیں مانتا، کہ میں نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی آپ کو۔ ایک شخص کہے میں پورے قرآن کو مانتا ہوں لیکن سورۃ اخلاص کو نہیں مانتا۔ میں پورے قرآن کو مانتا ہوں لیکن سورہ کوثر کو میں نہیں مانتا۔ اچھا آپ بتائیں یہ مسلمان رہے گا؟ یہ کافر ہو جائے گا۔ یا ایک آدمی کہے میں روزے کو، حج کو، نماز کو تو مانتا ہوں لیکن میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، چونکہ زکوٰۃ دینا بڑا مشکل کام ہے نا، تو یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں تحریک ختم نبوت کے اول مجاہد وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق پہلے ختم نبوت کے مجاہد وہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ایک مسیلمہ نامی شخص حضور کے پاس آیا، کہنے لگا تم بھی رسول ہو میں بھی رسول ہوں، تم بھی نبی ہو میں بھی نبی ہوں، میں تم پر ایمان لاتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنی نبوت میں شریک کرو، آدھی آپ کی آدھی میری، تم عرب کے نبی بن جاؤ میں عجم کا نبی بن جاتا ہوں، یا مجھے لکھ دو کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں گا، آپ مجھے شریک کر لیں۔ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی لکڑی پڑی ہوئی تھی، چھوٹی سی اتنی سی، آپ نے اٹھائی، آپ نے فرمایا مسیلمہ تو نبوت میں حصے دار ہو سکتا ہونے کا کہتا ہے نا، میں تمہیں یہ لکڑی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گا، چلے جاؤ۔ چلا گیا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 11 ہجری میں تشریف لے گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ہجری میں خلیفۃ المسلمین بنے۔ اب حالات اتنے دیگر گوں اور پریشان کن ہو گئے آپ کے جانے سے کہ آپ نے ایک لشکر کو روانہ کرنا تھا روم کی طرف، جسے لشکر اسامہ کہتے، وہ مدینے کے باہر انتظار کر رہا تھا حکم کا، حضور دنیا سے چلے گئے، وہ بھی وہیں رک گئے۔ اور کوہستان کے قبائل، بدو پہاڑوں میں رہنے والے، انہوں نے اسلام کا انکار کر کے مرتد ہو گئے، اور ایک گروہ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم باقی سب کچھ کریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب نے اپنی جو نبوت تھی اس کا دائرہ وسیع کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ 40,000 لوگ اس کے لڑاکے موجود تھے، جنگجو مردان جنگی کتنے؟ 40,000۔ اگر لڑنے والے 40,000 ہوں گے تو ان کے بیوی بچے بھی تو 40,000 ہوں گے نا، اور باقی بھی لوگ ہوں گے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1,00,000 کے قریب مسیلمہ کذاب نے اپنی امت بنا لی تھی، اور کتنے طاقتور لڑنے والے، بنی حنیفہ کے لوگ بڑے جنگجو تھے،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر خلافت کی بیعت لی اور اپنے گھر چلے گئے. آپ کو اطلاعات ملی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. آپ نے حضرت طلحہ کو بلایا. طلحہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا ابو بکر نرم ہاتھ رکھے. زبیر کو بلایا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا نرم ہاتھ رکھیں. چلے گئے. آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ رضی اللہ عنہ. آپ نے سوچا کہ عمر بڑا جری آدمی ہے اور جذباتی آدمی ہے اور غسیل آدمی ہے اور غیرت اسلام میں بڑا پکا آدمی ہے، اس سے مشورہ لیتا ہوں. ان کو بلا کر کہا عمر یہ حالات ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے بھی بڑا کمزور مشورہ دیا. کہنے لگے یا خلیفۃ المسلمین وغلق بابک وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اے خلیفۃ المسلمین اپنا دروازہ بند کر لو، اندر بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرو. آپ فرمانے لگے اے عمر رضی اللہ عنہ اجبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام یا ابن الخطاب. اے خطاب کے بیٹے، جب زمانہ جاہلیت میں تھا تو بڑا دلیر تھا اور اسلام میں اندر آ کر تو بزدل ہو گیا. والذی بیدہ نفس ابو بکر، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے. اے عمر، میں کوہستان کے قبائل سے بھی لڑوں گا، میں مانعین زکوٰۃ سے بھی لڑوں گا، میں مرتدین سے بھی لڑوں گا، اور میں مسیلمہ کذاب سے بھی لڑوں گا، چاہے اسرا میں میری جان چلی جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور میری لاش کے ٹکڑے مدینے کی گلیوں میں رکھے جائیں اور پرندے ابو بکر کی لاش کے ٹکڑوں سے گوشت نوچ کر لے جائیں. میں کسی صورت کسی سے مصالحت نہیں کروں گا. میں ہر وہ کام کروں گا جو ثقلین کے تاجدار نے کیا تھا. جاؤ عمر، اٹھ کے چلے جاؤ. آپ نے سب سے پہلے حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو فوج دے کر بھیجا اور یہ مسیلمہ سے شکست کھا گئے. پھر آپ نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا، وہ بھی جیت نہ سکے. ان کے پیچھے آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح کو ہمیشہ مقدر کر رکھا تھا. خالد جب بھی جاتے، جہاں بھی جاتے، جس طرف بھی جاتے، کبھی ناکام نہیں لوٹتے تھے. یہ اللہ نے ان کو اعزاز بخشا تھا. خالد ابن ولید گئے اور ان کی 40,000 فوج میں سے 21,000 آدمیوں کو قتل کر دیا خالد ابن ولید نے. اور اس جنگ یمامہ میں، یہ جنگ یمامہ ہے، اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے اور 21,000 کافر، یا یوں کہیے اس زمانے کے قادیانی، اس زمانے کے قادیانی 21,000 قتل ہوئے اور صحابہ 1200 شہید ہوئے. اور ان 1200 میں 70 اصحاب بدر تھے. بدری صحابی کی شان جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا بدری صحابی چلا جا رہا ہو تو اس کے آگے کوئی نہ چلے. یہ شان تھی بدری صحابی کی. اور آپ نے فرمایا میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر بدر کے صحابہ کو رحمت کی نظر سے دیکھا ہے. 70 صحابہ بدری شہید ہوئے اس جنگ میں اور 700 صحابہ حافظ عالم. اور صحابہ جو عالم اور حافظ تھے ان کا تو کیا کہنا. آج کے حافظ
اور صحابہ کا حافظ ہونا کتنا فرق ہے. عالم ہونا اور حافظ ہونا. 700 حافظ صحابہ شہید ہو گئے، اور یہی وجہ ہے اس جنگ کے بعد ابو بکر صدیق نے قرآن کو جمع کیا کہ حافظ تو زیادہ چلے گئے، اب قرآن کو مجلد کر دیا جائے. یہ جیسے ہمارے پڑھے ہوئے قرآن ابو بکر صدیق سے پہلے حضور کی زندگی میں ایسے مجلد نہیں تھا، بکھرا ہوا تھا. تو یہاں سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی 10 سالہ زندگی مدینے کی، اس میں کتنی جنگیں ہوئیں گن لیتے ہیں ہم. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، صلح حدیبیہ. جنگ تو نہیں ہے ویسے، لشکر کشی تو ہے. فتح مکہ، موتا اور تبوک، اور چھوٹے چھوٹے سریے جو قبائل سے لڑے، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو الجھی قبائل کے ساتھ. سب کچھ پا کر 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں. کتنے؟ 259. ایک کم 60. اور اسلام پورے عرب پہ غالب آ گیا، اور عرب میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ مدینے کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ سکے. اور قربانی کتنی ہوئی؟ 259 صحابہ کی بس. لیکن ختم نبوت کے عنوان پر 1200 صحابہ شہید ہو گئے. 1200 صحابہ. یہ عقیدہ اتنی اہمیت کا تھا کہ جس پر ابو بکر صدیق نے یہ قربانی دی ہے کہ اگر ایک شخص میرے آقا کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو ہم اپنا سب کچھ اس پہ لٹا دیں گے. اور لٹایا ہے، اور انہوں نے لٹا کے بتایا ہمیں، اور یہ پوری امت کو پیغام دے گئے کہ کسی بھی زمانے میں کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہو تو اس کے خلاف اپنا تن من قربان کر دینا، اور یہ اللہ کی نظر میں اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہوگی. اس سے بڑی اللہ کی راہ میں کوئی بڑی عزت نہیں ہوگی. بات پھر وہاں لاتا ہوں، ٹائم 5 منٹ رہ گئے. پہلا کافر، اس کو کہتے ہیں کافر مطلق. پہلا کافر، کافر مطلق، جیسے یہودی اور عیسائی ہیں، یہ کافر مطلق کافر ہے نا، یہ مطلق کافر ہے. اور دوسرا ہوتا ہے مرتد کافر، کہ جس نے اسلام قبول کیا پھر اس کا انکار کر کے نکل گیا. یہ کون ہے؟ مرتد کافر. اور تیسرا کافر ہوتا ہے جو بظاہر تو اسلام کے عقائد کو مانے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جیے، مگر اللہ کی طرف سے اتری ہوئی وحی جو رسول پاک پہ اتری اس کا مذاق اڑائے. اس کا کیا اڑائے؟ اس کا مذاق اڑائے، اس کا انکار کرے. بظاہر اس کے عقائد اسلامیہ ہوں، اندر سے کفریہ ہوں، اللہ رسول کی باتوں کا مذاق اڑائے، یہ زندیق کافر ہوتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ زندیق کافر. اور قرآن کہتا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اے میرے حبیب، جب تو دیکھے نا ان لوگوں کو جو میری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے بائیکاٹ کر دے. اور ایک جگہ پر ہے اے میرے حبیب، جب تو سنے کہ کچھ لوگ میری آیتوں کا مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا. اور جتنا مذاق غلام احمد قادیانی نے کتاب و سنت کا اڑایا ہے، برِ صغیر کی تاریخ میں ایسا مذاق کسی نے نہیں اڑایا. میں 4 مصرے سناتا ہوں آپ کو. اس کا ایک حواری، اس کا نام اکمل تھا، اس کا نام اکمل تھا، اور وہ شاعر تھا.
اس نے 4 مصرے لکھے. کہتا ہے اتر آئے ہیں محمد ہم میں، اتر آئے ہیں محمد ہم میں، پہلے سے اپنی شان بڑھا کر، پہلے سے اپنی شان بڑھا کر. اگر کسی نے دیکھنا ہو محمد کو، غلام احمد کو آ کر دیکھ لے قادیاں میں. اس سے بڑی گستاخی تو دنیا کا بدترین سے بدترین بھی حضور کی نہیں کر سکا کہ میں محمد سے بڑھ کر اپنی شان کو لے کے آیا ہوں. یہ اس نے 4 مصرے لکھے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس گیا. اسے پڑھائے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ فریم کر کے اپنے کمرے میں لٹکا لیے اور غلام احمد قادیانی کا رودنامہ بدر اس میں لکھ کر اس نے پورے بر صغیر میں پھیلا دیے. اب بتائیں کہ اللہ کی آیات کا اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا مذاق اڑایا اس نے. وہ تو آئندہ جمعے میں عرض کروں گا نا، وہ مثل مسیح بنا، وہ مسیح بنا، وہ مہدی بنا، پھر نبی بنا. اس میں اس نے کیا کیا کچھ کیا، اور اس نے کیا کیا، فتنہ قادیانیت کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، آئندہ جمعے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.